جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا سبجیکٹ شروع ہو گیا ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ نہیں کہ کھانے پینے سے رک جانا، خیالات کے اعتبار سے بھی، آنکھ کے اعتبار سے، کان کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ غازی صاحب، اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کی تمام جہات کو، تمام اسپیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے روزے فرض کیے ہیں. واہ، وقت ملے گا تو آج انشاءاللہ ان تمام جہات کے اوپر تھوڑی تھوڑی بات کریں گے. قرآن مجید نے مختلف صورتوں میں، قرآن مجید کی مختلف آیات میں مختلف انداز میں اس کو بیان کیا ہے. لیکن جب لفظ استعمال کیے بیان کرنے کے لیے، دیکھیے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا. اب یا ایھا الناس بھی تو کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ یہاں پر. یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہا؟ یہ مومن کو جو پکارا ہے پیار کے ساتھ، اس لیے کہ الناس میں کچھ ایسے بھی تھے جو قید ہو جانے تھے، جو اس رات کو قید ہو جانے تھے. سب کو نہیں پکارا، ان کو کہا جو قید نہیں ہو رہے تھے، جو شیطان کے عمل پہ نہیں چل رہے تھے. محبت دیکھیے کیسی ہے. اور کوئی نئی چیز نہیں فرض کر دی، کہا تم سے پہلی امتوں پہ بھی تھا، اور وضاحت کر دی کہ کیوں تھا. یعنی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتا دیں کہ وہ تقوی کے لیے ہے. اب تقوی کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہم بہار کو بھی سمجھ جائیں گے اور پتہ چل جائے گا. اب بہار کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسا موسم جس میں نباتات، حیوانات، جس میں چرند، جس میں پرند، تمام کے تمام کھل اٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں سیزنل ایفیکٹس آن موڈز، کہ جو نفسیاتی امراض ہیں یا جو عام لوگ ہیں ان کی نفسیات بدل جاتی ہے اس موسم میں آ کر. اب سوال یہ ہے کہ 11 مہینوں کے بعد یہ مہینہ جو ہے یہ بہار کیوں ہے؟ یہ اس لیے بہار ہے کہ جو روحانی چمنزار ہے انسان کا، کیونکہ انسان صرف اور صرف ایک جسمانی مخلوق تو نہیں ہے، وہ روحانی مخلوق بھی تو ہے. تو اس کی روحانیت کے چمنزار کو پھولزار کرنے کے لیے یہ بہار کا موسم ہے. ہم کیونکہ کسانوں کے علاقے میں، پاکستان ایک ایگریکلچر آپ کو پتہ لینڈ ہے، یہاں پر ایک خاص موسم آتا ہے جب ایک فصل ختم ہوتی ہے نا، دوسری فصل لگانی ہوتی ہے، تو ہم کسان لوگ کیا کرتے ہیں؟ زمین کو لیول کرتے ہیں، نمی دیتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں. بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگلی فصل کی کاشت کے لیے تیار کریں. کچھ یوں نہیں لگتا جیسے یہ مہینہ اگلے 11 مہینوں کے لیے تیار کرنا آتا ہے ہمیں. سبحان اللہ، سبحان تیار کرتا ہے کہ بھئی نئی فصل اگلے سال تم نے بونی ہے. اسی لیے کئی جگہوں کے اوپر جو سال کا آغاز ہے وہ رمضان سے کیا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے آغاز ہوگا. اور پھر جو لوگ کہتے ہیں کیسے پتہ چلے میرے رمضان کے روزے قبول ہو گئے، کیسے پتہ چلے میرا رمضان اچھا ہے؟ نفسیاتی بات آپ کو بتانے لگا ہوں. اگر تو یہ جو روحانی تربیت آپ نے 1 مہینہ لی، یہ اگلے 11 ماہ آپ کے اعمال میں نظر آ رہی ہے، تو آپ کے روزے بھی قبول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کر لیا. اور اگر کہیں آپ غلطی کر رہے ہیں تو اگلے سال دوبارہ سے روحانی تربیت کا انتظام کیجئے. آپ دیکھیے دنیاوی طور پر جب ہم ٹریننگ کرتے ہیں آفیسرز کی، آپ بھی جج رہے ہیں، جوڈیشل اکیڈمی میں ٹریننگ ہوتی ہے، نیپا میں ہوتی ہے، ایم پی ڈی ڈی میں، کیا کرتے ہیں ہم؟ آفیسر کی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. ہم ان کو کسٹمائز قسم کی اسپیشلائز ٹریننگ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کسٹمائز اسپیشلائز ٹریننگ دینے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے، آپ کو یہ سکھاتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور وہ ٹریننگ کیسے دی؟ وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے دی. انہوں نے بتایا کہ کیسے روزہ رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ خلوص نیت جو ہے یہ لانچنگ پیڈ ہے روحانی؟ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. دیکھیے یہ مشقت کا نہیں، محبت کا مہینہ ہے. یہ توکل کا مہینہ ہے. یہ لانچنگ پیڈ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی میزبانی کا مہینہ ہے. اب جب آپ کسی میزبان کے پاس جائیں تو آپ خیال کرتے ہیں کہ میزبان کی جو گھر کے حالات ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، اصول و ضوابط ہیں، کہیں ان سے میں ڈیویٹ نہ کر جاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار فضا میں 2 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ صرف مومن کو سنائی دیتی ہیں. آواز کیا آ رہی ہوتی ہے؟ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے شر کے مالک پیچھے ہٹ جا. تو جو خیر کا طالب ہوگا وہ آگے بڑھ کر اس لانچنگ پیڈ سے وہ روحانیت حاصل کر لے گا، وہ لے لے گا. اور جو خیر کا مالک نہیں ہوگا اس سے یہ دور ہٹ جائے گا، پرندہ اس کے ہاتھ ہی نہیں آئے گا. نیت جو ہے اگر وہ گڑبڑ ہے تو بے شک وہ جتنے مرضی بظاہر خیر کے کام کرے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے یہ کوئی بھوک ہڑتالی شغل تو نہیں ہے، یہ تو تزکیہ نفس کی تربیت کا نام ہے. یہ تو انسان ساز مہینہ ہے، بلکہ اگر موقع دیں انسانیت ساز مہینہ ہے. یہ انسان بھی بناتا ہے، انسانیت بھی بناتا ہے، آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ دیکھیں آپ کو یہ سب سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ آپ نے غریبوں کا، ان لوگوں کا کیسے خیال رکھنا ہے جن کے پاس آپ جتنا رزق نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ پھر آئے، پھر ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں جامی صاحب، یہ کنسنٹریشن پھر کیسے ہو، توجہ اللہ جو ہے وہ ایگزیکٹ آپ کی ڈسٹریکشن نہ ہو، یہ ذرا بتا دیں. اس کا جواب تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال دیا ہے. ارشاد. مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا ایسا کام کریں کہ شیطان آپ سے دور ہو جائے؟ ٹھیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ شیطان کا منہ کالا کر دیتا ہے. اب روزہ ہی رکھ لیں اگر آپ، اور روزہ وہ جس کی ابھی اشارہ کریں جامی صاحب، کہ ایسا روزہ جو آپ کی روحانیت کو، آپ کی روح کو سیراب کر دے، ایسا روزہ. اس کو ہم سائیکالوجی کی زبان میں کہتے ہیں ریڈیکل رینیو کرنا. یعنی آپ نے ایسے اپنے آپ کو رینیو کرنا، ریونس ایسی کرنی ہے آپ نے، تبدیلی ایسی کرنی ہے آپ نے، ری فریمنگ ایسی کرنی ہے آپ نے کہ آپ یکسر تبدیل ہو جائیں. اور یکسر تبدیل ہونے کا کیا ہے کہ بھوک جو ہے وہ نفس کو قید بھی کرتی ہے. مولا علی کا میں نہج البلاغہ سے بتا رہا ہوں، بھوک نفس کو قید بھی کرتی ہے اور عادتوں کو توڑنے میں بھی بہترین مدد کرتی ہے ہماری. تو دیکھیے خود ریڈیکل رینیوس ہو گئی کہ جب آپ کی عادتیں ٹوٹ جائیں گی جو کہ آپ نے 11 ماہ میں بنائی ہوتی ہیں، تو کیسا آتا ہے کہ ایک دن میں ہی ساری کی ساری عادتیں بدلنا شروع. کیا دنیا میں وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ فرائڈ نے کہا تھا کہ ہیبٹس کین نیور بی چینجڈ، اور اسپیشلی آفٹر 40 ایئرز. بھائی میں اس کو کہنا چاہا اگر زندہ ہوتا اس سے پوچھتا کہ کیا وجہ ہے کہ 11 ماہ کی عادت پہلے روزے میں ہی بدل کے رہ جاتی ہے ساری کی ساری. کیسی ریڈیکل چینج کر دی انسان کے اندر، اس کی کیمسٹری بدل جاتی ہے، اس کی نفسانی خواہشات جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اس سے، اور وہ دنیاوی حتیٰ کہ ان چیزوں سے بھی دور ہو جاتا ہے جو حلال ہیں. اب حلال سے بھی کیوں دور کیا؟ جیسے ابھی فرما رہے تھے کہ 3 درجات ہیں. جو پہلا درجہ وہ عمومی درجہ ہے، جیسے حضرت امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمومی درجے میں کیا ہوا، غنی اور فقیر ایک کر دیے گئے کہ تم سب نے بھوکے پیاسے رہنا ہے، تم سب نے ایک جیسے رہنا ہے. دوسرا درجہ کیا ہے کہ تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اس روزے کی روح کے خلاف ہو. اور تیسرا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے، دنیا کی کوئی ایسی نعمت، کوئی ایسی چیز جو تمہیں ذکر الہی سے دور کر دے، تم نے اس سے دور رہنا ہے. اب کنسنٹریشن تو خود ہو گئی. جو شے بھی ذکر الہی سے، یعنی جو شے تمہیں اللہ سے دور کرنے والی ہو تم نے اس کو اوائڈ کرنا ہے. ڈاکٹر کاشف صاحب، ایک ہے شعوری اٹیمپٹ، مطلب شعوری طور پہ بندہ کہے کہ میں روزہ رکھوں، میں نیک ہو جاؤں. میں ایک ہے لا شعوری طور پر بندہ ایسا ڈھل جائے کہ اس سے ہر کام ہی وہ ہو جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے وہ بن جائے. میں آپ کو 5 نفسیات کی ایسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو شاید ہی کسی چینل پر بتائی گئی ہوں روزے کے حوالے سے. سبحان اللہ. پہلی چیز، شریعت کیسے ڈھلتی ہے، انسان کے اندر کی کیمسٹری کیسے بدل جاتی ہے روزے سے. دنیا بھر کی ریسرچز کے حوالے دے سکتا ہوں اگر آپ کہیں گے. پہلی بات ہے لیس ٹاکسک میٹیریل. سب سے بڑا فاسٹنگ کا دنیا بھر کی ریسرچز کہہ رہی ہیں فائدہ ہے. نہیں ایسے نہیں. لمفیٹک سسٹم جو ہے ہمارا، یعنی بلڈ جو بنتا ہے، اس کے اندر سے ہر وہ چیز کثافت بن کر نکل جاتی ہے جو میرے دماغ تک اچھی سوچ کو پہنچنے نہیں دیتی. یہ خوبصورتی ہے اس کی. اور دماغ کی جو شریانیں ہیں، جو وریدیں ہیں، جو بلڈ لے کر جاتی ہیں، وہ ٹاکسک مٹیریل سے ایسی پاک ہو جاتی ہیں کہ میری تھنکنگ ہی پازیٹیو آتی ہے. یہ جو آپ نے ابھی فرمائی بات. اچھا دوسری چیز دیکھیے، ہیلنگ ریجنکٹیو، نئی طاقت دیتا ہے. کیا کرتا ہے روزہ؟ آپ کو جتنے بھی ڈیزیز والے سیلز ہیں ان کو مار دیتا ہے، اور جتنے طاقت والے، سٹرینگتھ والے ہیں ان کو ابھار دیتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ خود بخود کیمسٹری بدلنا شروع ہو گئی، انرجائز کر دیتا ہے. تیسرا کام کیا کرتا ہے، برین کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 بلین سیلز رکھے ہوئے ہیں. 22% جسم کی نیوٹریشن یہ کھا جاتا ہے. یعنی میں جو خوراک کھاتا ہوں، اگر میں نے 100 لقمے لیے تو 22 لقمے میرا دماغ کھا جائے گا. اب آپ سوچئے کہ میں نے تو روزہ رکھ لیا، اب میرا دماغ کیا کھائے گا؟ اس کو تو ضرورت ہے فوڈ کی، نیوٹریشن کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ نے کیا نظام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے گلوکوز کہاں سے پیدا کیا؟ 2 جگہ سے اٹھایا، میرے مسل سے، میرے لیور سے. اسے کہتے ہیں گلوکوجن. اب گلوکوجن جو ہے وہ گلوکوز بنا کر میرے دماغ کو فیڈ کرتا ہے. اب سوال یہ ہے، فوڈ تو میں نے لی نہیں، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، تو گلوکوجن تو بڑا کمزور ہوگا. کیسی خوبصورت بات ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی خوراک، دا بیسٹ اینڈ ایفیشینٹ فیول فار برین از گلوکوجن.
یعنی میرے دماغ کو جو سب سے طاقت چاہیے وہ روزہ پیدا کر رہا ہے میرے لیے. پھر کیمسٹری بدل گئی. چوتھی چیز آپ دیکھیے کہ سائیکولوجیکل ویل بینگ, یعنی آپ یہ سوچتے ہیں if I can fast I can do any difficult task in my life. Psychological well-being یہ طاقت یہ gives you inner strength. وہ کہتا ہے جب میں یہ کر سکتا ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور آخری بات ہے اسپرچویلٹی انہانسمنٹ. جب آپ یہ سوچتے ہیں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو دراصل اسپرچولی آپ بشر سے فوکل بشر ہو جاتے ہیں. اور جب آپ فوکل بشر ہوئے تو پھر آپ اللہ کے قریب چلے گئے. ابھی بات کر رہے تھے بڑی خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی, میں اس کا اجر دیتا ہوں. کیسی بات ہے, جب فرشتے اجر دینے جائیں گے وہی دیں گے جو اللہ نے حکم دیا ہوگا, لیکن جب اللہ اجر دے گا تو وہ تمہاری سوچ سے, تمہاری فکر سے, تمہارے انعام سے کہیں بڑھ کر ہوگا, کیونکہ دینے والا خود دے رہا ہے وہ.